الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت کا کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرتے ہوئے یہ میں روزانہ آپ کی خدمت میں اظہار کرتا ہوں کہ بالکل ابتدائے قرآن سے ہم نے شروع کیا تھا اور پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ہم نے کوئی آیت مس نہیں کی، کوئی لفظ مس نہیں کیا، سبکن الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 اور 115 تک، جس کی تلاوت ہم سنتے ہیں امام حرمین شریفین قاری الشیخ عبد الرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس بات سے لوگوں کو روکے کہ مساجد میں اللہ کا نام لیا جائے اور مساجد کی ویرانی کے درپے ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کو وہاں قدم ہی نہ رکھنے دیا جائے، اگر وہ وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے خوف کے ساتھ۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہی طرف اللہ کی ہے، بے شک اللہ بہت وسعت والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 اور 115 میں۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مساجد میں جانے سے روکے اور مساجد کی ویرانی کے لیے کوشش کرے یا صحیح کرے۔ ناظرین کرام، اگر ہم شان نزول کی طرف جائیں تو تفاسیر میں مفسرین اس طرح سے لکھتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، آپ مکہ معظمہ جب تشریف لے کے گئے اور وہاں جا کر آپ نے بیت اللہ میں طواف کرنا چاہا، نماز پڑھنا چاہی، تو وہاں کے دشمنوں نے آپ کو بیت اللہ میں مسجد حرام میں جانے نہیں دیا اور وہاں نہ طواف کرنے دیا نہ نماز پڑھنے دی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس جانا پڑا۔ ناظرین کرام، اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اللہ رب العزت نے مساجد کی ویرانی چاہنے والوں کو ظالم قرار دیا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ اب ایک تو ناظرین کرام وہ منظرنامہ ہے، وہ تناظر ہے آج کے سبق کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گئے تو آپ کو دشمنوں نے مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دیا۔ ناظرین کرام، آج بھی تو ہم یہ مشاہدات دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو مساجد میں جانے سے روکتے ہیں۔ وہ تو نبی کے دشمن تھے اور ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم تو عشق اور محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے خود ساختہ اپنے مسالک بنا کر ان بنیادوں پر لوگوں کو روکتے ہیں کہ یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، اور اس بنیاد پر ہم لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور بعض مساجد پر بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ جامع مسجد اہل حدیث، جامع مسجد بریلوی مسلک کی، لیکن ناظرین کرام مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ وہ دیوبندی وہاں جائے، بریلوی جائے، اہل حدیث جائے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، مساجد میں جا سکتا ہے، ہم کسی کو روک نہیں سکتے۔ وہ نبی کے دشمن تھے، انہوں نے روکا نبی کو، اور ہم تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہمارا تو نبی بھی ایک، خدا بھی ایک، قرآن بھی ایک، ہمارا تو فلسفہ دین بھی ایک، سارا کچھ ایک ہے، پھر ہم ان مسلکی اختلافات کی بنیاد پر لوگوں کو مسجدوں میں جانے سے روکتے ہیں۔ یہ کہاں کی محبت ہے اور کہاں کا عشق ہے؟ ناظرین کرام، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے پروگرام میں، عصری تناظر کے مطابق بھی، عصری حالات و واقعات کے مطابق بھی، اور جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا اس کے تناظر میں بھی ہم اس پہ گفتگو کریں گے پروگرام صدائے قرآن میں، کہ کہاں تک یہ ظلم ہے اور کہاں تک یہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ترین عمل ہے۔ اللہ نے یہاں بالعموم اس قباحت کو بیان کیا ہے کہ کون ہوگا اس سے بڑا ظالم
जो लोगों को मस्जिदों में जाने से रोके और बर्बादी चाहे। नाज़रीन किराम, बर्बादी किस तरह से हो सकती है, मसाजिद की वीरानी किस तरह से हो सकती है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और तफसील से बात करने के लिए जो आज प्रोग्राम सदाए कुरान में हमारी मेहमान शख्सियत हैं, आपके जाने पहचाने नाज़रीन किराम, जब वो बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि एक इल्म की आबशार हमारे सामने निछावर कर रही है इल्म को, जैसे पानी बरसता है इसी तरह से, जैसे बारिश बरसती है इसी तरह से। माशाअल्लाह कादरुल कलाम हैं, खूबसूरत दलील के साथ गुफ्तगू फरमाते हैं आप। ना सिर्फ सदाए कुरान का सरमाया हैं बल्कि हमारी उम्मत का, वतन अज़ीज़ का सरमाया हैं। जनाब डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जनाब डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा माशाअल्लाह सीरत स्कॉलर हैं, लेकिन मैं तो उनको ये कहूँगा कि सीरत स्कॉलर होने के साथ साथ जो ही वो प्रोग्राम सदाए कुरान का मुस्तकिल हिस्सा बने हैं, अब वो कुरान स्कॉलर भी हैं। और वो मेरी इस गुजारिश को अगर कबूल फरमा लें तो कुरान और सीरत स्कॉलर हैं माशाअल्लाह। और नाज़रीन किराम, मेरी बाईं जानब माशाअल्लाह मेरे शागिर्द हैं और मुझे एज़ाज़ है, मुझे फ़ख्र है कि आज मेरे साथ बैठे हैं। मेरे साथ इन्होंने एमफिल किया है। जनाब मोहम्मद रिज़वान फ़राज़ माशाअल्लाह खूबसूरत गुदाज रखते हैं, अपने लहजे में, अपनी आवाज़ में सोज रखते हैं और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप नजराना अकीदत पेश करेंगे प्रोग्राम के आखिर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। रिज़वान ठीक हैं आप? जी सर। डॉक्टर साहब आपकी तरफ हाज़िर हूँ। मैंने अर्ज़ किया है कि आप जब आते हैं तो हमें बड़ी सकीनत होती है, राहत होती है और सदाए कुरान को एक हरफ इस्तनाद मिलता है। मुकद्दमा मैंने आपके सामने रखा है। एक तो वो मंजरनामा था जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का से पहले तशरीफ़ लेके गए मक्का मुअज़्ज़मा में। किसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि वो मक्का जाए अल्लाह और बैतुल्लाह ना जाए, मक्का जाए तो वह तवाफ़ ना करे? ये कैसे हो सकता है? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो जाने नहीं दिया गया। और इस तनाजुर में फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बिल उमूम इस बुराई को, इस कबाहत को इन अल्फाज में बयान किया कि उससे बड़ा जालिम कौन है। मेरे नबी तो नबी रहमत थे, वो वापस चले गए, उलझे नहीं। डॉक्टर साहब, आज इसी मामले पे हम अपने मसालिक को बुनियाद बनाकर मस्जिदों की वीरानी करते हैं, जाने नहीं देते, बल्कि हम तो बैतुल्लाह जाकर भी ये अपने मसालिक को सामने रखते हैं। मैं तो ये अर्ज़ किया करता हूँ कि बैतुल्लाह अल्लाह का वो घर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 11 मरतबा मैं जाने की हाज़िरी का शर्फ नसीब हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। मैंने देखा, मैं हाथ नाफ पे बांध के खड़ा हूँ, मैं हनफी हूँ, अहले सुन्ना हूँ, मैं यहाँ हाथ बांध के खड़ा हूँ। मेरे साथ शाफ़ई और हम्बली मसलक के हैं, अहले हदीस हैं, वो हाथ यहाँ बांध के खड़े हैं। मेरे एक तरफ अहले तशय्यो हैं, वो हाथ छोड़ के खड़े हैं। बैतुल्लाह तो तीनों को अमान दे रहा है, वो तो तीनों को अमान दे रहा है। हम कौन होते हैं किसी को ये कहने वाले कि इस मस्जिद में नमाज नहीं होती? मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी नमाज तो इमाम बारगाह में भी हो जाएगी, वो भी मस्जिद है, क्यों नहीं होगी? इरशाद। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और हमेशा की तरह जैसे आपने फरमाया कि आपको मेरे आने से राहत होती है, यकीनन मेरे लिए यहाँ आना भी किसी एजाज़ से कम नहीं है। और मेरी राहत को कई हवालों से दो चंद कर दिया जाता है। जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ इसके तसव्वुर से ही दो चंद हो जाता है। उसका सबब ये है कि इस पाकीज़ा मजलिस में सुबह की मुतबर्रिक सातों में कुरान हकीम से एक ताल्लुक़ कायम होता है, इस पर गौर व फ़िक्र करने का एक मौका मिलता है। और इसके अंदर वो जो अल्लाह की तरफ से हिदायत के, रहमत के और अब्दी कामयाबी के, न सिर्फ अब्दी कामयाबी के बल्कि इस दुनिया की जो कामयाबी है उसके भी अनमोल ख़जाने जो मौजूद हैं, उन तक रसाई जो है वो मुमकिन हो पाती है। अल्लाह ताला आपकी और आपके इस चैनल के सारे ज़िम्मेदारान की तौफ़ीक़ात में हर आन बरकत अता फ़रमाए। आप इसी तरह लोगों के दिल से गफलत का जंग उतारते रहें और उन्हें सदाए कुरान पर लब्बैक कहने की जो है वो तौफ़ीक़ का ज़रिया बनते रहें। और इसी तरह लोग जो हैं वो कुरान की तफ़हीम के हवाले से पहले से ज़्यादा बेहतर हालत में आते रहें। कुरान हकीम की शान व अज़मत की निस्बत और ताल्लुक़ से एक बस हुसूल बरकत के लिए हुज़ूर की ज़िंदगी का एक मंज़रनामा, उसमें अपने सामीन और नाज़रीन को शरीक करके फिर आज के उन्वान की तरफ आते हैं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है
اور ایک مدینے کے صحابی ہیں، وہ جاتے ہیں اور شام سے تجارت کے بعد واپس قافلہ پلٹتا ہے ان کی قیادت میں، وہ دیگر سامان تجارت کے ساتھ ایک حبشی غلام بچہ جو ہے اسے خرید کر ساتھ لے آتے ہیں۔ بچے کا عالم یہ ہے کہ صحت کے اعتبار سے ناتواں ہے، اس کے خد و خال جو ہیں وہ اپنے خاندان کی جو ہے وہ پتہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، رنگ انتہائی سیاہ ہے، اور وہ جو صحابی ہیں وہ اسے کسی نہ کسی انداز میں کسی اور کی خدمت میں دینا چاہتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ کئی دن گزرنے کے باوجود کوئی اس کو نہیں خرید پا رہا، اور اس دوران ایک صحابیہ حضور کی ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام حضرت تثبیتہ ہے، وہ وہاں سے گزرتی ہیں اور وہ بڑی سخی مشہور ہیں، انہیں دھوپ میں کھڑے ہوئے اس بچے پہ رحم آتا ہے اور پوچھتی ہیں کہ یہ یہاں پر کیوں کھڑا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ جی اس کا کوئی خریدار نہیں ہے، تو وہ اسے خرید لیتی ہیں۔ میں بہت اختصار کے ساتھ اس منظر نامے میں اپنے احباب کو شریک کرنا چاہتا ہوں جو صدائے قرآن سے متعلقہ ہے۔ جناب تثبیتہ اس کو خرید لیتی ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے اہل مکہ میں سے ایک شخص جو ہے جن کا نام ابو حذیفہ ہے، وہ وہاں سے یہاں آتے ہیں مدینہ، اور مدینہ پہنچنے کے بعد وہ اپنے جس دوست کے یہاں ٹھہرتے ہیں، مدینہ کی گفتگو ہونا شروع ہوتی ہے، اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک خاتون ہے جن کا نام جناب تثبیتہ ہے، اور یہ اپنے اعلیٰ عرفہ ذوق کی وجہ سے، سخاوت کی وجہ سے بہت معروف ہیں۔ اس نسبت سے وہ پیغام نکاح بھیجتے ہیں، دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے، اور یہ خاندان اس غلام سمیت مدینے سے مکہ شفٹ ہو جاتا ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب سرکار دو عالم ابھی مکے کے اندر موجود ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ یہ گھرانہ جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ حضرت عثمان غنی کی ترغیب سے، کیونکہ حضرت عثمان غنی حضرت ابو حذیفہ کے بہت گہرے دوست تھے، ان کی ترغیب سے سرکار دو عالم کی مجلس سے استفادہ کرتے ہیں، اللہ ان کے قلب کو اس دین رحمت کے نور کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، اور تینوں جو ہیں وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب جیسے ہی کلمہ پڑھتے ہیں تو سب کے لیے دونوں ایک دوسرے سے تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہوئے حضرت ابو حذیفہ جو ہیں وہ اپنی زوجہ کو تحفہ دیتے ہیں، اور آپ کی جو زوجہ ہیں وہ انہیں کوئی تحفہ دیتی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو تحائف کے تبادلے کے دوران دیکھتے ہیں کہ وہ جو بچہ غلام ہے وہ ساتھ کھڑا ہے اور اس کو کوئی تحفہ نہیں دیا گیا، تو وہ دونوں سوچتے ہیں کہ اس کے لیے کیا تحفہ ہو سکتا ہے جو اس کے ذوق کو جو ہے وہ بہتر کرے اور اس کو خوشی اور راحت پہنچائے۔ تو دونوں مشورہ کر کے کہتے ہیں کہ غلام کو آزاد کر دینے سے بہتر کیا تحفہ ہو سکتا ہے، وہ اس کے لیے آزادی کا پروانہ جاری کرتے ہیں، لیکن وہ غلام بچہ، معصوم بچہ کہتا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ میرا تو کوئی گھر بار نہیں ہے، میرا کوئی جو ہے نا وہ کوئی والی وارث نہیں ہے، تو مجھے آپ آزاد رکھیں یا غلام رکھیں، رہنا میں نے آپ کے ساتھ ہی ہے اور آپ کی صحبت میں ہی رہنا ہے، اور اب جس دین کے رشتے میں ہم منسلک ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد تو کسی اور طرف جانے کی کوئی جو ہے وہ نہ حاجت ہے، نہ خواہش ہے، نہ ضرورت ہے۔ اسی اسنا میں ہوتا یہ ہے کہ وہ غلامی کی ذمہ داری سے باہر آ جاتا ہے، خدمت گاری کم ہو جاتی ہے، اور زیادہ وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس بچے کا خاص ذوق ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، جب مجلس آباد ہوتی ہے تو ہر ذوق کا آدمی اپنے اپنے انداز کا اکتساب فیض کرتا ہے۔ اس بچے کا معمول یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی کوئی آیت تلاوت کرتے ہیں تو اس بچے کے اوپر ایک عجیب انداز کی سرشاری اور کیفیت طاری ہو جاتی، اور اتنے انہماک اور توجہ کے ساتھ وہ قرآن سنتا ہے کہ جیسے سنتا ہے ویسے ہی ازبر ہو جاتا ہے، فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضور کسی معمول سے کسی صحابی کو بلا بھیجتے ہیں، تھوڑی توقف کے ساتھ وہ پہنچتے ہیں، حضور پوچھتے ہیں کیوں لیٹ آئے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم میں آپ کی طرف آ رہا تھا اور راستے میں نے ایک اجنبی بچہ دیکھا جو بڑے اعلیٰ درجے سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضور ان کے ساتھ اس بچے کے پاس پہنچتے ہیں، یہی بچہ اپنی توجہ میں مگن ہو کر جو ہے کھجوروں کے باغ میں تلاوت کر رہا ہے، اور حضور اس کی پشت پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب وہ قرآن کی تلاوت مکمل کرتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت کے اندر قرآن کی اس اعلیٰ درجے کی تلاوت کرنے والے لوگ پیدا کیے۔ اصحاب کہتے ہیں حضور نے اس کے باغ سے لے کر واپس دار ارقم تک جتنا سفر تھا اس میں تسلسل کے ساتھ اس بچے کی جو ہے وہ تعریف اور توصیف کی، اتنی تعریف کی قرآن پڑھنے کی وجہ سے کہ اصحاب کہتے ہیں کہ ہمیں رشک ہونا شروع ہو گیا کہ کاش ہم اس کی جگہ پر ہوتے اور ہم قرآن کو اتنے اعلیٰ درجے سے پڑھ رہے ہوتے۔ تو یہ جو قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے، یہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی نگاہ میں بندے کو ممتاز اور منفرد کر دیتی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ اور وسیلہ بھی بنتی ہے۔ اب آج کے جو عنوان ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ مسجد نبوی، یہ ان آیات کا جو شان نزول ہے یقیناً وہ آپ نے بیان فرمایا، اور بالکل یہ اسی طرح ہی مفسرین نے لکھا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جہاں ان آیات کی ترتیب ہے نا، اس کے فوراً بعد کی جو آیات ہیں ان میں تحویل قبلہ کے حوالے سے آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ تو گویا یہ تحویل قبلہ کے جو
کا جو شان نزول ہے اس کے اسباب، اس کے وجوہات، اس کا زمانہ، اس کو بنیادی طور پر یہ آیات جو ہیں وہ انڈورس کرتی ہوئی آتی ہیں اور متعین کرتی ہوئی نظر آتی. گو کہ ظاہری طور پر ان آیات کا اور ان آیات کا جو خالص زمانہ ہے وہ الگ جدا ہے، یہ اس کے بعد آیات اتری ہیں. لیکن حسن ترتیب قرآن کا ایسا ہے کہ اس کے اندر وہ آگے جو بات پیش کی جانی ہے، جس کے اوپر لوگوں کی ذہن سازی کی جانی ہے، اس کی گویا بنیاد ان آیات سے ہو رہی ہے. سو یہ قرآن پاک کا ایک حسن بھی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد کا معاملہ جو ہے، جیسا کہ آپ نے سوال کیا، یہ ہر زمانے کا ہی سوال ہے. مسجد ایسی عظیم الشان مرکز ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس کی ساری سماجی، سیاسی، اخلاقی، ہر اعتبار سے، ایون دینی تربیت کے اعتبار سے بھی جو پورے معاشرے کا مرکزیہ ہے، جو اس کا بنیادی نقطہ ہے، وہ مسجد ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے. اجازت ہو تو وقفہ لے لوں جی بسم اللہ. اور پھر یہیں سے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ کلام شروع کر لیں گے. ناظرین کرام، جناب ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ ماشاءاللہ، ان کے کلام کی جولانی ہی اور روانی ہی ایسی ہے کہ روکنے کو دل نہیں کرتا. لیکن ایک وقفہ ہے اور وقفے میں ہم دربار رسالت جاتے ہیں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بڑی محبت کے ساتھ، والہانہ و رفتگی کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پر نور سے آتے ہیں. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 اور 115. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں عرض کر رہا تھا کہ مسجد جو ہے وہ اسلام کی سماجی زندگی، سیاسی زندگی، ہر اعتبار سے یہ زندگی کا بنیادی مرکزیہ ہے. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے ہاں مسجد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ نے دنیا کے اندر موجود مساجد کو اپنا گھر قرار دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی عام آدمی بھی گفتگو کے دوران اگر کسی مقام کو اپنا گھر قرار دے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے دل میں اس کے لیے کیا مقام اور قدر و منزلت ہے. ان مساجد کو اللہ کی طرف سے اپنا گھر کہا جانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ہدایت اور رہنمائی ہے، ایک اشارہ ہے کہ یہ اتنی پسندیدہ مقامات ہیں کہ اللہ ان کی اس درجے پر اونرشپ جو ہے وہ قبول کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے اہل ایمان تھے اپنے اپنے زمانے میں، مختلف مذاہب سے وابستہ لوگ، ان سب کا عالم یہ تھا کہ وہ ایک خاص مخصوص مقام پر جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. گویا ان کے ہاں عبادت گاہ کا ایک مخصوص تصور تھا. حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا تو میری آنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے اس اپنی پوری زمین کو اپنی مخلوق کے لیے عبادت گاہ یعنی مسجد قرار دے دی ہے. سو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ فوری طور پر جس وقت جس کے دل میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا خیال آئے، اس کو یہ عذر جو ہے وہ حائل نہیں ہے کہ میں مسجد تک، عبادت گاہ تک پہنچوں اور پھر اللہ کے ساتھ اپنی مناجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں، اللہ کے ساتھ اپنا قرب اختیار کروں. اللہ نے ساری پاکیزہ سرزمین کو مسجد قرار دے کر گویا یہ پیغام دیا ہے کہ اس کا دروازہ رحمت جو ہے وہ ہر وقت کھلا ہے. اس کی نگاہ التفات ہر وقت اپنی مخلوق کی طرف ہے. جب کوئی اللہ کے اس پورے منظرنامے کو، اس کی عبادت گاہ، اس کی مسجد تصور کرتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرے گا، وہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ بھی پائے گا اور اپنی طرف سمیٹتے ہوئے بھی پائے گا. سو ایک تو یہ معاملہ. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ مساجد کی عزت و توقیر کا معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مساجد اللہ کے ہاں اتنی پسندیدہ ہیں کہ اللہ کی انسانی مخلوق اور بستیوں میں سب سے پسندیدہ مقام جو ہے وہ مساجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقام جو ہے وہ بازار ہے. اب اس کا سبب کیا ہے؟ مسجد جو ہے اس کے اندر جتنا بھی غائب دماغ آدمی آئے، جو اپنے ذہن میں کتنے ہی مسائل اور الجھنیں لے کر آئے، جتنا ہی ذہنی اور قلبی فکری طور پر غیر حاضر ہو، لیکن مسجد کا ماحول اور اس کی برکت جو ہے وہ اسے اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ اور وسیلہ بن جاتی ہے. اور بازار میں کوئی شخص اس کی ناپسندیدگی کا سبب یہ ہے، مفسرین نے اور محدثین نے ہمیں یہ بتایا کہ اصل میں بازار کے اندر کوئی شخص کتنی ہی اعلیٰ عرفہ توجہ اور ذوق کے ساتھ وہاں اترے، وہاں کی روشنی اور چکا چوندی کسی نہ کسی درجے پہ اس بندے کو اللہ کی طرف سے غافل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. جبکہ مسجد اس کے بالکل الٹ ہے، وہاں کسی انداز میں، کسی حالت میں بھی کوئی پہنچے اللہ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا یہ اتنے اللہ کے پسندیدہ مقامات ہیں یہ جو مساجد ہیں کہ اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں
قرب قیامت میں سب سے آخر میں جنہیں ویران کیا جائے گا وہ مساجد ہوں گی. بالکل ٹھیک. یعنی انسانی مخلوق میں سب سے دیر تک آباد رہنے والے جو مقامات ہیں وہ مساجد ہوں گی. سبب کیا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے آباد ہوتی ہیں, لوگوں کے دل سے زنگ اترنے کا ذریعہ بنتی ہیں اور اللہ کے ساتھ لوگوں کے انسلاک کا جڑنے کا ذریعہ بنتی ہیں. رسول رحمت کی زندگی پہ ایک سیرت کے طالب علم کے طور پہ جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور کے ہاں جب حضور کا جو مکے میں وقت گزرتا ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں جو ماحول ہے وہاں مسجد کا اس طرح قیام شاید ممکن نہیں تھا جس طرح کا ایک پریشر تھا, سماجی پریشر تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ یہ دیکھیں کہ حضور کا کثرت کے ساتھ وقت جو ہے نا وہ بیت اللہ کے اندر گزر رہا ہے, جو کائنات کی سب سے بڑی مسجد ہے. حضور کا سب سے زیادہ وقت وہاں پر گزرتا ہے اور اپنے دینی معاملات, روحانی معاملات, ان کے لیے بھی حضور اس کا انتخاب کرتے ہیں. اور پھر جیسے ہی حضور مدینہ تشریف لاتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد قباء کے مقام پر حضور کے علم میں ہے اور ارادے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طے کر چکے ہیں کہ میری اصل منزل جو ہے وہ مدینہ ہے. قباء کے مقام پر چند دنوں کا قیام ہے, لیکن حضور ان چند دنوں کے قیام کے باوجود وہاں پر ایک مسجد جو ہے اس کی آباد کاری کرتے ہیں. اور نہ صرف مسجد کو وہاں بنا کے اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں, بلکہ یہاں ایک بڑی اہم بات جو سامعین و ناظرین کو بتانے والی ہے کہ حضور نے مسجد بنائی اور مسجد بنانے کے بعد مدینہ تشریف لے گئے. ہمارے ہاں بھی عموماً مسجد جب بن رہی ہوتی ہے تو صاحب ثروت لوگ, معاشرے کے مؤثر لوگ جو ہیں وہ بڑے جذبے کے ساتھ اس کے اندر اپنا حصہ ملا رہے ہوتے ہیں, اس کو بنانے میں, اسباب اکٹھا کرنے کے حوالے سے, زمین کی خرید کے حوالے سے, باقی معاملات میں. لیکن آباد کاری کے معاملے میں لوگوں کی توجہ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. مسجد مکمل ہونے کے بعد چند لوگ ہی رہ جاتے ہیں جو مسجد کے ساتھ ہوتے ہیں. میرے کریم رسول کا اسوہ آپ کو اور مجھے, ہم سب کو یہ دعوت فکر دیتا ہے کہ حضور مدینے جیسے مقام پر پہنچ گئے ہیں اور مسجد نبوی جیسی عظیم الشان اللہ کی پسندیدہ مساجد میں سے ایک اللہ کا گھر جو ہے وہ بن چکا ہے اور وہاں پر ایک نظم قائم ہو چکا, اور وہاں سے دین کا جو ایک بطور نظام پوری دنیا سے متعارف ہونے کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے. لیکن اس کے باوجود حضور نے اپنے ہاتھ سے بنائی اس مسجد کی سے بے خبری اختیار نہیں کی, بلکہ صحیح روایات سے ہم تک پہنچتا ہے کہ کوئی ایسا زمانہ امن کا ہفتہ ایسا نہیں ہے جن 7 دنوں میں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر یا پیدل قباء کے مقام تک نہ گئے, اور حضور وہاں جاتے ہی سب سے پہلے مسجد قباء کے اندر اپنا ڈیرے لگاتے, اس بستی کے ساتھ بات کرتے. تو گویا اس سے ہم تک ایک یہ پیغام ملتا ہے کہ مساجد کو آباد کرنا بھی بہت خیر کا عمل ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بالکل پوری مسجد کی فضیلت اور اہمیت اجاگر کی, ہمارے سامنے رکھی تاریخ کے تناظر میں کہ مساجد اللہ کا گھر ہیں. یہ صرف نماز پڑھنے کا مرکز نہیں ہے, یہ تو معیشت کے فیصلوں کا مرکز ہے, معاشرت کے فیصلوں کا مرکز ہے, یہ تو تربیت گاہیں ہیں, اور یہ وہ مقامات ہیں جہاں جو بھی آ گیا امان پائے گا. میں اپنے مقدمے میں بھی آپ سے عرض کیا تھا. لیکن ہمارے ہاں قضیہ یہ ہے, آج مسئلہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا وہ دشمنان رسول تھے جنہوں نے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں جانے سے روکا تھا, اور رسول رحمت تھے واپس چلے گئے. آج ہم تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم تو عشق اور محبت کے دعوے کرتے ہیں, اور پھر ہم نے بورڈ لکھ کے لگا رکھے ہیں کہ یہ فلاں کی مسجد ہے, یہ فلاں کی مسجد. کیا یہ مسجد کی ویرانی نہیں ہے؟ حقیقت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت اور دین کی اس مزاج کو نہیں سمجھ پائے. میں یہ سمجھتا ہوں جو اس ساری تربیت کے پیچھے موجود ہے, جو اس کی روح ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یا مساجد مسالک کے نام پہ ہیں یا ان کے بانیان کے نام کے ساتھ منسوب ہیں. حالانکہ بانیان کے نام کے ساتھ اس کا انسلاک جو ہے وہ صرف ایک حصول برکت کے لیے ہے اور معاشرے میں ترغیب کے لیے ہونا چاہیے کہ آئندہ جو آنے والے باوسائل لوگ ہیں وہ بھی اس کی خواہش کریں اور اپنے اپنے مال اسباب میں سے اللہ کے رستے کے اندر خرچ کریں. یہاں تک درست ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اسے وہ ویسے تو ساری کائنات ہی اللہ کے ملک میں ہے, اور بندہ مومن جو ہے اس کی اللہ کے ساتھ جو ایک رشتے کا تقاضا یہ ہے, توکل کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ساری کی ساری اپنی ظاہری ملک میں آنے والی چیزوں کو بھی حقیقت میں اللہ کی ہی ملک تصور کرے, اور اسے صرف اپنے استعمال کے لیے, اپنی ضرورت کے استعمال کے لیے اسے گویا اپنی استعمال کی ایک چیز کے طور پر اپنے پاس رکھے. مساجد کے معاملے میں ہمارا جو تصور ہے وہ بہت ذاتی نوعیت کا ہو گیا, اور ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے جو مساجد کا تصور ہم تک پہنچنا تھا وہ شاید ہم اس طرح وصول نہیں کر پائے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تو یہ بیان کر رہا ہے کہ مساجد جو ہیں وہ اللہ کی ملک ہیں اور اللہ کے لیے ہیں. یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ مساجد جو ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے بنائی جانی چاہیے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ وہ اتقاف
تو اعتکاف بے شک چند لمحوں کے لیے ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے حصار میں آ گیا۔ سبحان اللہ، بے شک ایسا ہے۔ اس سے زیادہ امان کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم جو مسجد میں آنے والے ہیں اور ان کو یا تو روکتے ہیں یا ہم روکنے کی تدبیر کرتے ہیں، کیا یہ مسجد کی ویرانی نہیں ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تو ہم تک یہ پہنچتا ہے کہ حضور تو معصوم بچے وہاں پر آ رہے ہیں اور وہ پیچھے ان کی آواز اور ذرا سی ان کی آواز جو ہے وہ اس کے اندر ایک گداز پیدا ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی قرات جو ہے اس کو مختصر کر لیتے ہیں، اپنے سجدوں کی طوالت کو اختصار میں تبدیل کر لیتے ہیں، اور پھر اصحاب میں سے کچھ جو ہے وہ اسے امکانی طور پر حضور کی طبیعت پر ایک تکلیف کا باعث بننے کا ذریعہ سمجھتے ہوئے بچوں کی طرف ذرا جلال سے دیکھتے ہیں، تو حضور ان کو منع فرما دیتے ہیں، اور ان بچوں کو جو ان میں سب سے زیادہ شور کرنے والے ہیں انہیں صف میں سے اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور باقی نماز کی ادائیگی کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا رویہ کیا ہے، اور اس سے پہلے جو آپ نے ابتدا میں بات کی، میں سمجھتا ہوں اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی وہ بہت ضروری ہے، میں اس پر آپ کی رائے چاہتا ہوں تاکہ ہماری اصلاح ہو۔ جی ہاں، کہ ہم مسالک کی بنیاد پر مسجدوں پر لیبل لگا دیے اور دوسروں کو جانے سے روکتے ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں نا تو میں یہ بات کہہ سکوں، اور ہم سب کو اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم مساجد اللہ کے لیے نہیں بنا رہے، ہم مساجد اپنے مسالک کی ترویج اور اشاعت کے لیے بناتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میرے مشاہدے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اگر دوسرے مسلک کا، ان کی نگاہ میں دوسرے مسلک کا وہاں نماز پڑھ لے، مسجد کو دھویا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بس وہ بہت ہی شرمناک رویے میں سمجھتا ہوں جن کے اوپر ہمیں بہت دیانتداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اور آخرت میں ان چیزوں کے حوالے سے وہ جو اللہ کی طرف سے جواب دہی کا ایک تصور ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے معاشرتی رویے جو ہے انہیں دوبارہ سے ترتیب دینا چاہیے۔ جو میں بات عرض کر رہا ہوں، مجھے یوں گمان گزرتا ہے کہ جیسے ہم پورے اہتمام کے ساتھ یہ جو مال اسباب اکٹھا کر کے، اس کا ایثار کر کے، مشاورت کر کے، ایک خطہ ارضی جو ہے ایک اپنی بستی کے اندر بہترین مقام کا انتخاب کر کے وہاں پہ مسجد بنانا شروع کرتے ہیں نا، تو ہم شاید وہ مسجد اللہ کا گھر بنانے کے لیے اتنی محنت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم اپنے مسلک، اپنے نظریے، اپنے اسکول آف تھاٹ کی ترویج کے لیے ایک مرکز قائم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ اگر ہماری تھوڑے سے ہمارا جو انداز فکر ہے دین کی طرف، جسے عام اب زبان میں بہت ثقیل لفظوں میں مسلک کہہ دیا جاتا ہے، میرے انداز فکر سے جو تھوڑا سا بھی اختلاف رکھتا ہے، شاید اس پر اس رحمت کا جو گھر ہے اللہ کا، اس کے دروازے جو ہیں وہ نہیں کھلنے چاہیے، اور نتیجتاً ایک عمومی رویہ دو طرح کی ہمیں وہاں پہ سختی محسوس ہوتی ہے۔ ایک تو مسالک کے حوالے سے اپنے سے مختلف اسکول آف تھاٹ کے آدمی کے لیے جس درجے کی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک انقباض پایا جاتا ہے، ایک تنگی پائی جاتی ہے، ایک تو وہ ہے، اور ایک عمومی طور پر بھی معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہو رہی ہے کہ مسجد کے اندر کا جو ماحول ہے اس کے اندر ایک بہت جسے ہم کہتے ہیں نا غیر ضروری پابندیاں، اور ایک ماحول ایسا بنایا جاتا ہے کہ گویا یوں لگتا ہے کہ جیسے یہاں آنے والوں کی کسی انداز میں حوصلہ شکنی ہو رہی ہے۔ تو یہ دونوں انداز میں مسجد کا معمول تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مسجد نبوی جس کی بنیاد رکھی، اس کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ دو یتیم بچے اپنی جگہ جو ہے وہ خوشی سے دینا چاہ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اس وقت تک اس کا سنگ بنیاد نہیں رکھنا جب تک اس کی جو اس وقت کی مارکیٹ ویلیو ہے، جو اس وقت کی قیمت ہے، وہ نہ ان کو ادا کر دی جائے۔ اور ابن ہشام نے کیا خوبصورت بات لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس بات میں گزارے کہ وہ مسلسل کہتے رہے کہ ہماری طرف سے ہدیہ قبول کر لیں، اور سرکار فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ یتیم بچے ہیں، ان کو ان کی قیمت ادا کی جائے زمین کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ پہلی بات ہے کہ مسجد جو ہے وہ طبیعت کے اندر ایک اخلاص اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نرمی اور کشادگی پیدا کرنے کا قلبی ہونی چاہیے، کشادگی پیدا کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہونا چاہیے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم مسجد بنانے جا رہے ہوتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں نا کہ جو احباب مسجد بنانے میں آگے ہوتے ہیں، جن کے وسائل ذرا زیادہ خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ باقاعدہ اسے مالکانہ حقوق کی طرز پہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح اس انداز میں بنا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کسی کا مشورہ جو ہے اسے سننا بھی شاید خلاف شان ہوتا ہے، اور وہی سمجھتے ہیں یعنی گویا وہ اس کو بناتے وقت اس ملکیتی تصور کے ساتھ بنا رہے ہوتے ہیں جیسے اپنے گھر کو کوئی آدمی انفرادی یا نجی حیثیت میں بنا رہا ہوتا ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ذرا سا ان کے مزاج اور ذوق سے ہٹ کے کوئی بات ہوتی ہوئی نظر آتی ہے
تو وہ بالکل انتہا درجے کی جو آخری بات ہو سکتی ہے وہاں سے گفتگو کا آغاز ہونا شروع ہوتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا یہ ایک المیہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر جہاں پر ایک غالب اکثریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں کی ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ امت میں کوئی شخص اس مسجد کی اہمیت سے اور اس کے احترام اور تقدس سے واقف نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی باخبر معاشرے کے اندر اس درجے کا ایک کلمہ گو کے ساتھ نفرت کا, مخالفت کا, مخاصمت کا جو ہے وہ رویہ اختیار کیا جائے, اور وہ بھی اللہ کے گھر میں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے سامنے 3 مشاہدات رکھنا چاہتا ہوں, آگے بریک کا وقت ہے. ایک یہ کہ میں سفر کر رہا تھا, میرے ساتھ دوسرے احباب بھی تھے, تو ہم راستے میں نماز پڑھنے کے لیے رکے. تو میرے جو ساتھی تھے وہ جماعت میں ہم سب شریک ہو گئے, تو وہ نہیں شریک ہوئے. میں نے باہر آ کے پوچھا آپ نے نماز میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ کہنے لگے کہ وہ جو امام ہیں وہ میرے مسلک کے نہیں ہیں. اب یہ اندازہ کریں ہماری تنگ نظری کا کہ مسجد میں ہم اس شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنے کے لیے تیار جو آپ کے مسلک کا نہیں ہے. ایک دوسرا مشاہدہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ نے بھی بات کی اس پہ, ہم بچوں کو مسجد سے باہر نکالتے ہیں, چلے جاؤ پیچھے چلے جاؤ. جب بچوں کو اس طرح دھکیل کے پیچھے کریں گے تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ میں نے ایک غیر ملک میں دیکھا کہ نماز کا وقت ہوا اور مغرب کی نماز جس میں تلاوت بالجہر ہوتی ہے, اس میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کہ ایک بہت بڑی مسجد ہے اور باہر بہت بڑا گراؤنڈ ہے جس میں نماز بالجہر مغرب کی ہو رہی ہے, اور امامت کون کروا رہا ہے؟ 7 سال کا بچہ. اور پیچھے علماء کھڑے ہیں اور وہ بالجہر تلاوت کر رہا ہے. 7 سال کا بچہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اگر وہ اٹکتا ہے تو اس کو لقمہ دیا جاتا ہے, اس کی تربیت کی جاتی ہے, اس کو سکھایا جاتا ہے, ان کو کانفیڈنس دے رہے ہیں, اور ہم بچوں کو باہر نکال دیتے ہیں. اور تیسری آبزرویشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ مسجدوں کی ویرانی نہیں, مسجدوں کا تقدس کے الٹ برعکس بات نہیں ہے کہ نماز کے بعد مسجد اللہ کی عبادت کا ذریعہ, سجدہ ریز ہونے کا بھی ذریعہ ہے, اور لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کا بھی مرکز ہے. اگر کوئی شخص وہاں کھڑا ہو کہ یہ کہہ دے کہ لوگوں میں لٹ گیا, میں غریب ہوں, میری بیٹی بیمار ہے, اس کو گردہ چاہیے, اس کو کڈنی چاہیے, اس کو بلڈ چاہیے, کارڈ لیے کھڑا ہوتا ہے, لوگوں میری مدد کر دو, ہم اس کو ڈانٹتے ہیں, باہر جا کے مانگو, نماز خراب کر رہے ہو, یہ ہو گیا فلاں. فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. ایک ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ لوگوں سے, سائلوں سے جھڑک کے بات نہ کرو, اور مسجد میں کھڑے ہو کر ہم یہ کہتے ہیں کسی انسان کے ساتھ اتنی بھی ہمدردی نہیں ہوتی کہ مانگنا بڑا مشکل ہے. اگر وہ رو ہی پڑا, بلک ہی پڑا ہے, تو ہم اس کو ڈانٹ کر اور اس کو جھڑک کر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسجد سے باہر چلے جاؤ. یہ کیا ہے؟ بے شک یہ بڑی آپ نے معاشرے کی جو دکھتی رگ ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہے. آپ یہ دیکھیں جو بچوں کا معاملہ آپ نے بتایا, شیخ دباغ علیہ رحمہ فرماتے ہیں, بس ایک فکرے میں ان کی بات سپورٹ کرتے ہوئے, جی وہ کہتے ہیں کہ جن مساجد کے اندر اور معاشروں کے اندر حالت جماعت کے دوران پیچھے سے بچوں کے کھیلنے اور اٹکیلیاں کرنے کی آوازیں آ رہی ہوں, انہیں اطمینان کے ساتھ رات کو سونا چاہیے کہ ان کی آئندہ نسلوں میں دین محفوظ ہے, ان کی قبروں پر اصالِ ثواب کے لیے لوگ آتے رہیں گے, ان کے بچے اس دین کو اگلی نسلوں میں منتقل کرنے کا ذریعہ بنتے رہیں گے. کیوں کہ ان بچوں کا مسجد کے ساتھ ایک تعلق اور رشتہ قائم ہو گیا, اور جن کے ہاں اس تنگی کی وجہ سے اور اس سختی کی وجہ سے بچوں کی آوازیں جو ہیں وہ ماحول جو ہے ان آوازوں سے محروم ہیں. انہیں فکر کرنی چاہیے کہ ان کے مستقبل کی جو نسلیں ہیں ان کے اندر دین کا معاملہ کتنا کمزور ہوتا ہوا نظر آتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے خوبصورت ہماری رہنمائی کی. ابھی وقفہ ہے اور اس کے بعد آپ سے دوبارہ ہم کلام ہوتا ہوں. ناظرین کرام, وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں, اور وقفے میں ہم ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل ہوا اور جس کی صدا ہم لے کے بیٹھے ہیں, جس پر ہم لبیک چاہتے ہیں, ان کی ذات پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. پروگرام صدائے قرآن ہے, صبح کی پرنور سے آتے ہیں, اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 اور 115. ڈاکٹر صاحب, اس کے بعد آج کے سبق میں ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تم جس طرف بھی رخ کرو وہ میرا رخ ہے, وہ میری سمت ہے. اب اس کے تناظر میں جب ہر طرف اللہ کی ہے, پھر قبلہ کو قبلہ کیوں کہا جاتا ہے؟
بہت خوبصورت سوال اور بہت بنیادی سوال. آپ یہ دیکھیے کہ قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ، جیسے اب آج کی زبان میں، عام فہم زبان میں یہ کہوں، یہ جیسے ظاہری عبادت کا مرکز ہے، صحیح، اسی طرح باطنی عبادت کا مرکز اللہ رب العزت کا تصور اور اس کا دھیان ہے. تو اللہ رب العزت بنیادی طور پر اس میں اپنی ساری مخلوق کے لیے ایک آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ وسعتوں والا دین ہے، آسانیوں والا دین ہے. تو ان آسانیوں والے دین کے رب نے کیا خوبصورت، وہ کہتے ہیں وہ جس حال میں بھی ہے، اصل میں یہاں رخ سے مراد حال اور کیفیت ہے، کہ کوئی کسی بھی حال اور کیفیت میں ہے، اگر اس کا دھیان ذات باری تعالیٰ کی طرف ہے، اس کا دھیان اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا یقین کا رشتہ اللہ کے ساتھ اتنا پختہ ہے کہ وہ تصور کرتا ہے کہ میرے لفظوں کی ترتیب بعد میں ایک تشکیل پاتی ہے، شکل پاتی ہے، اس سے پہلے میرا مدعا اللہ کی طرف پہنچ بھی جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے اس کے اوپر فرمان رحمت جو ہے اس کا اجرا بھی ہو جاتا ہے، جاری کر دیا جاتا ہے. اس حالت میں کی جانے والی عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہے. گویا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ظاہری تقاضے جہاں پورے کرنے ہیں وہ تو ایک اس کی ظاہری تقاضے کے اعتبار سے قبلے کی طرف آپ کا منہ ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو باطنی تقاضا ہے اس کو بھی پورا جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک عبادت کا وہ اعلیٰ مقصود جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا. عبادت کے تناظر میں باطنی کیفیت کو اگر اللہ کے ساتھ لنک کرنا ہے، ارتباط چاہتے ہو تو جس طرف مرضی منہ کر. جی ہاں، بے شک ایسا ہے. اور عبادات کے حوالے سے اور مساجد کی تربیت اس کے حوالے سے ہم یہاں بات کر رہے تھے، تو بس ایک گوشہ رسول رحمت کی زندگی کا سامعین کے سپرد کرتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی جو صفائی اور اس کا انتظام انصرام اتنا عزیز تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں، حضرت بلال کے ذمہ یہ ڈیوٹی تھی، آپ کہتے ہیں کم از کم ایک دن میں سرکار دو عالم 5 مرتبہ مجھ سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ مسجد کے معاملات جو ہیں ان میں وہ کس طرف چل رہے ہیں. اور حضرت تمیم داری حضور کے ایک صحابی ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ چراغ روشن کیا. مسجد نبوی کے اندر پہلا چراغ روشن کرنے والی ہستی کا نام حضرت تمیم داری ہیں. سرکار کو جب یہ خبر ہوئی، حضور مغرب کی نماز پہ باہر آئے اور دیکھا کہ مسجد پوری جو ہے اس میں چھوٹے چھوٹے چراغ جل رہے ہیں، تو کہا یہ کس نے روشن کیے؟ کہا تمیم داری نے روشن کیے. تو اب وہ گوں مگوں کی کیفیت میں تھے کہ آگ سے چراغ جلتا ہے، جلانا ہے یا نہیں جلانا. میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا تمیم داری، تم نے اللہ کے گھر کو روشن نہیں کیا، تم نے اپنی قبر کو روشن کر لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کی خوبصورت ماشاءاللہ جواہر جیسی آپ کی باتیں ہیں جو ہمیں نصیب ہوتی ہیں آپ کے آنے سے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. انشاءاللہ یہ تو آپ نے آتے رہنا ہے. صدائے قرآن بھی آپ کا اپنا گھر ہے. ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب کی خوبصورت باتوں کے بعد اب ہمارا وقت ہے ذکر صاحب قرآن کا. تو سوچ کر تمہیں کچھ اور آیا تھا، لیکن چونکہ مسجد کی بات ہوئی ہے اور مسجد صرف سجدہ ریزی کا مرکز نہیں ہے، ہماری عبادات کا مرکز نہیں ہے، بلکہ رجوع الی اللہ کا مرکز ہے اور ہماری دنیاوی اور دینی تربیت گاہ ہے. یہاں پر مسجد کی یہ تاریخ رہی ہے کہ معیشت کے فیصلے، سیاست کے فیصلے، سلطنت کے فیصلے، لوگوں کے حقوق کے فیصلے تمام کے تمام مسجد میں ہی ہوا کرتے تھے اور یہی مرکز اور کیبنٹ ہوا کرتی تھی. ناظرین کرام، میں نے تربیت کی بات کی ہے، تربیت بھی مسجد تربیت گاہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم کرنے لگے ہیں تو مسجد میں آپ وضو فرما رہے تھے اور آپ کے ساتھ دوسرے صحابہ کرام وہ بھی وضو فرما رہے تھے. تو جب آپ نے وضو اپنا مکمل کیا تو ایک صحابی کا ٹخنا سوکھا رہ گیا. تو آپ نے ناظرین کرام چونکہ اصلاح فرمانی تھی تو ایسے نہیں کہا کہ تم میرے کیسے صحابی ہو کہ تمہیں ابھی تک وضو ہی نہیں کرنا آیا. آج ہم ہیں تو شاید ایسے ہی ہم کلام ہوں کہ جس کو وضو کی کوئی ٹخنا سوکھا رہ جائے، کوئی جسم کا عضو سوکھا رہ جائے تو ہم ایسے ہی کہتے ہیں ابھی تک تمہیں وضو ہی نہیں کرنا آیا. لیکن نبی رحمت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب اصلاح بھی کرنی ہے. تو آپ نے اپنے اس صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو میں نے بھی تمہارے سامنے وضو کیا ہے، میں نے بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کے وضو کیا ہے، دیکھو میرا ٹخنا کہیں سوکھا تو نہیں رہ گیا. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں، میرا ٹخنا سوکھا رہ گیا ہوگا، ہم تو آپ کو دیکھ دے کے کرتے مجھ سے کوئی صاحب ہو گیا ہوگا، دیکھا تو اپنا ٹخنا سوکھا تھا. اب یہ اصلاح کا طریقہ ہے ناظرین کرام، ہم نبی سے جو سیکھتے ہیں، جو ہمیں سیکھنا چاہیے. میں نے کل کے پروگرام میں بھی آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ نبی رحمت سلام کیسے لیتے تھے، آپ سوتے کیسے تھے، اصلاح کیسے کرتے تھے. تو اصلاح کرتے ہوئے دوسروں کو الزام نہیں دیتے تھے بلکہ ایسا کریمانہ انداز تکلم ہوتا تھا کہ
کہ انسان خود ہی اپنے اوپر نگاہ کرنی شروع کر دیتا تھا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اور اب میں گزارش کرتا ہوں اپنے شاگرد محمد رضوان فراز سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور یہ کس کا شعر قریب آ رہا ہے، دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، اور نہیں ہے کبر کی رخصت حرم میں زائر کو، ادب کا ہے یہ تقاضا کہ سر جھکا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے۔